الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیجئے اس وجہ سے کہ مؤمنین نصیحت سے نفع اٹھانے والے ہیں. جب انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر ایک بندہ اسے کوئی ایسی بات بتلاتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کی ذات کو نفع ہوتا ہے، یا یہ بندہ اس بات کی وجہ سے نقصان سے بچ جاتا ہے، تو اس بات کو نصیحت کہتے ہیں. اور علماء میں سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب آدمی کسی آدمی کو اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اگر سامنے والے آدمی کو نفع نہ بھی ہو لیکن نصیحت کرنے والی کی ذات کو نفع مل جاتا ہے. اور جب آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی نصیحتیں کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کی شریعت مطہرہ بھی تعریف کرتی ہے. ایسے آدمی کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ تعریف کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ اللہ تعالی نے ذکر کیا اور پھر اس چیز کو تعریف کے طور پر بیان کر دیا. قرآن کریم میں یوں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، چیونٹیاں راستے میں پھر رہی تھیں. ایک چیونٹی کھڑی ہو گئی اور سب سے مخاطب کر کے کہا: یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرے گا، آپ اپنی بلوں سوراخوں میں چلی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر آپ کو روند نہ ڈالے. اب یہ چیونٹی نے، ایک جانور نے اپنے ارد گرد رہنے والی چیونٹیوں کو نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا دیا اور یوں ارشاد فرمایا: یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یعنی جو بات اس نے نصیحت کے طور پر چیونٹیوں کو کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بنا کر
دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ ہر اچھی بات کرنے والے کی شریعت مطالعہ بھی تعریف کرتی ہے۔ پھر کتابوں کے اندر یوں ملتا ہے، فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور 4 باتیں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں احفظ لسانک فی مجالس الناس، کہ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا لوگوں کی مجلسوں کے اندر۔ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات سنانے کے لیے کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بہتان لگانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں جب ایک آدمی زبان کے گناہوں کو گرنا شروع کرتا ہے تو اکثر گناہ بندے کی زبان کرتی ہے۔ کتابوں میں یوں واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ جب وہ صبح ہوتی تو اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے اور اس سے یوں ارشاد فرماتی کہ اس کی وجہ سے دن میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر سارے دن اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے۔ کتابوں کے اندر یوں واقعہ ملتا ہے، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے ان کا مالک تھا، یہ غلام تھے، ان کے مالک نے ان سے امتحان لینا چاہا۔ ایک دن ایک بکری ان کے حوالے کی اور کہا اسے ذبح کرو اور اس میں سے سب سے عمدہ گوشت جو ہے وہ نکال کر لے آؤ۔ لقمان حکیم نے بکری کو ذبح کیا، اس کی زبان کاٹی، اس کا دل نکالا، لا کر مالک کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، مالک نے پھر امتحان لینا چاہا، پھر ایک بکری ان کے حوالے کی اور ان سے کہا جاؤ اس بکری کو ذبح کرو اور سب سے جو برا گوشت ہے وہ نکال کر لے آؤ۔ لقمان حکیم نے پھر بکری کو ذبح کیا، اس کی زبان کاٹی، اس کا دل نکال کر مالک کے سامنے رکھ دیا۔ مالک کہنے لگا میں نے جب اچھا گوشت مانگا تھا یہی 2 چیزیں تو لایا، جب میں نے برا گوشت مانگا تب بھی یہی 2 چیزیں تو لایا۔ تو لقمان حکیم کہنے لگے اگر یہ 2 چیزیں سلامتی کے ساتھ رہتی ہیں، دل اور زبان ٹھکانے پر رہتی ہیں تو یہ سب سے اچھی ہیں، اور اگر دل اور زبان پھسل جاتی ہیں تو یہ سب سے بری ہیں۔ اب فرماتے ہیں لقمان حکیم بیٹے سے جب لوگوں کی مجلس میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک فرماتے دوسری نصیحت کی احفظ معدتک علی مائدہ، کہ جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ علماء نے محققین نے کتابوں میں لکھا جو آدمی بھی دسترخوان پر بیٹھتا ہے اپنے معدے کی حفاظت نہیں کرتا، وہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے، یعنی اسے قسم قسم کی بیماریاں بھی لگتی ہیں اور ضمیر مطمئن ہونے کی وجہ سے وہ قسم قسم کے گناہ بھی کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا یہ احفظ قلبک فی الصلاۃ، اور اپنے دل کی حفاظت کرنا جب تو نماز کے اندر ہو۔ آدمی نماز میں کھڑا ہو اور نماز کے اندر اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ جڑ جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے، اسے نماز کی رکعتیں تک یاد نہیں ہوتی، اسے نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ یاد نہیں ہوتا، یعنی
آدمی نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے نماز کا خیال کیے بغیر، جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے تو نماز کو کالے کپڑے کی طرح اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سوچے، اس نے اتنی محنت بھی کی اور اجر کے بجائے اسے گناہ مل گیا، اس وجہ سے آدمی نماز میں کھڑا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی شاید کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے نماز کو لمبا کر کے پڑھنا شروع کیا، اس نے نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کسی آدمی کو دیکھ کر نماز کو لمبا کرنا بھی ایک شرک ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام تو یوں بتاتے ہیں کہ ایک آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تو یہ اپنے ذہن و دل میں بٹھائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس نہج کو نہیں پہنچ سکتا تو اس بات کو دماغ میں بٹھائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح انہوں نے فرمایا احفظ عیناک فی بیوت الناس، جب تو لوگوں کے گھروں میں ہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کی ابتدا بھی انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی آنکھ سے زنا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جسمانی طور پر اس گناہ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت مطہرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمی جس خاندان میں رہتا ہے، جس محلے میں ہمسایوں کے ساتھ رہتا ہے، جس گاؤں اور شہر میں رہتا ہے، ہر اس عورت سے یا ہر اس مرد سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں کھڑے ہیں، جب یہ بات آتی ہے پردہ کرنے کی باری تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے فلاں مامی کا بیٹا ہے، فلاں خالہ کا بیٹا ہے، فلاں دیور ہے، اس سے کہاں پردہ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے یہی اصول بتایا جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا تو فرض ہے۔ اب ایک مسلمان جب آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے پھر تو وہ ایسی نہج پر چلتا ہے کہ جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے، آدمی زبان سے آنکھ سے گناہ کر لیتا ہے، پھر یہ گناہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک عالم کسی آدمی کو نصیحت کرنے لگا اور یوں بتایا، فرمایا ایک یہ کہ جب تو کسی آدمی پر احسان کرے تو احسان کو بھول جایا کر، اس لیے جب انسان احسان کر کے جتلاتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس کا یہ نیکی اور یہ احسان باطل اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جب کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کی برائی کو بھول جایا کر۔ اب ایک آدمی جب دنیا میں رہتا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ نکال کر کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے، پھر پورا سال یہ بات وہ بتاتا رہتا ہے میں نے کل اسے پیسے دیے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں نے اسے پیسے دیے، لوگوں کے سامنے اس نے میری عزت نہیں کی، میں نے اسے پیسے دیے، یہ میرے ساتھ احترام سے پیش نہیں آیا۔ ایک آدمی یوں بات کہتا ہے فلاں آدمی بڑا نیک ہے، فلاں آدمی بڑا سخی ہے،
جب سوال کا جواب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان میں نکالتا ہے۔ اب یہاں پر صحابت کی باری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا تو سارا مال ہی ناپاک ہو گیا۔ صحیح تو اسے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے کوئی چیز مانگی تو وہ گھر کی ہر چیز اٹھا کر مسجد نبوی میں لے آئے۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ ایک جگہ ڈھونڈ رہے ہیں دیواروں پر کوئی چیز۔ بیوی نے پوچھا تو کہنے لگے میں نے یہاں ایک سوئی پڑی ہوئی دیکھی تھی، میں چاہتا ہوں وہ بھی گھر میں نہ رہے۔ آج لوگ فریضہ ادا کر کے اپنے آپ کو احسان کا ایسا نمونہ بنا لیتے ہیں کہ کسی آدمی کو 10-20 ہزار زکوٰۃ دے کر پورا سال اس سے سلام جتلاتے رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کسی آدمی نے کوئی برائی کی، اب اس آدمی نے معافی بھی مانگ لی، لیکن کیا ہوتا ہے جب بھی وہ آدمی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ آدمی کہتا ہے یہ فلاں ہے جس نے یہ برائی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ تو اسی لیے بتاتے ہیں علماء کہ آدمی کو چاہیے اپنا احسان بھول جائے، دوسرے کی برائی بھول جائے۔ پھر فرماتے ہیں آدمی اپنے رب کو نہ بھولے، آدمی اپنی موت کو نہ بھولے۔ آج کل ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اب وہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھائے گناہ کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ گناہ کر رہا ہے کل جب یہ قبر میں پہنچے گا تو قبر میں اس کا حساب دیا جائے گا۔ آج لوگ فخر کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، یعنی ان کی دماغ میں یہ بات ہوتی ہے ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے پھر انسان کے ساتھ اس کی اولاد بھی کھڑی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب آدمی کی موت آتی ہے آدمی کی جسم سے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی جب ان باتوں کو دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے موت تو آنی ہی ہے، تو اب اس آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے مرنے کے بعد 3 کپڑوں میں قبر میں جانا ہے، میں دنیا میں برائی کیوں کروں، میں دنیا کے اندر ایسا برا کام کر کے کیوں جاؤں کہ کل وہ قبر میرے لیے جہنم کا گڑھا بنے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایمان والا تو نصیحت سے نفع اٹھاتا ہے۔ اب جس بندے کا جتنا ایمان ہوتا ہے وہ اتنا ہی نصیحت کو پکڑتا ہے۔ فرمایا علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی کسی کی میت کو دیکھے تو دماغ میں بٹھائے کل میں نے بھی مرنا ہے، یوں لاچار پڑا ہوں گا، کوئی غسل دینے والا نہیں ہوگا، یوں قبر میں اکیلے پڑا ہوں گا، کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ جب انسان ان باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے، جب قبر کے ان اندھیروں کو اپنے دماغ میں بٹھاتا ہے، پھر انسان دنیا میں گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا رواج ہے، ایک آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے، اس کی قبر پر بھی لوگوں کو موت بھولی ہوتی ہے۔ اب ایسی اس نیج پر مسلمان پہنچ گیا کہ کسی کو دفن کرنے کے بعد منو مٹی ڈالنے کے بعد قبرستان میں بھی آپس میں گپے لگاتے ہیں، گویا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے تو موت آ گئی، کل ہمیں موت نہیں آنی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کریم نبی علیہ السلام کی احادیث رہنمائی کرتی ہیں ایک بندے کے لیے کہ اس بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دے۔ جب مشکلات کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر اگلی منزلیں اس کے لیے آسان بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔